سے بولتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس بھائی سے کہ بھائی صاحب آپ کی بات میں اور معراج اشرف کی بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ میرے پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہو تو آپ اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہو، لیکن جب یہ معراج اشرف بولتا ہے تو انسان کو دور کی بات ہے، چرند پرند بھی خاموش ہو کر اس کی تقریر کو سنتا ہے۔ یہ فرق ہے آپ میں اور مجھ میں۔ آپ کی زبان سے بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ امام جو ہوتے ہیں یہ دین کو امپلیمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو امام ہوتے ہیں جہاں جہاں پر بستے علماء کرام غریب طبقے کی ایک امید ہوتے ہیں، یہ امام جو ہوتے ہیں جہاں جہاں پر بھی بستے ہیں دین کو مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی زبان سے بات بالکل بھی مجھے اچھی نہیں لگی۔ آپ اپنی بات کو واپس لے لیجیے۔ کیوں کہ آپ دو لوگ کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہو، وہاں غیبت کرنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کو جمع کر کے۔ آپ وہاں پر اپنے ایمان نہیں اپنے سماج کو آپ بیچتے ہیں۔ اس وقت کہاں چلے گئے تھے جب یہاں کے بچے قرآن کریم نہیں پڑھ رہا تھا، یہاں کا بچہ موبائل فون اور زبان کے اوپر گندی گالیاں استعمال کرتا تھا؟ اس وقت کہاں چھپ گئے تھے جب یہاں کے بچے وضو اور غسل کے فرائض اسلام کی بنیاد اپنی زبان پہ نہیں لاتا تھا؟ اس سے پہلے میرے آنے کے بعد، میرے آنے سے پہلے اس وقت تو آپ نے کبھی نہیں سوچا بچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت آپ کہاں چھپے ہوئے تھے جب یہاں کے بچوں کے زبان کے اوپر قرآن اور حدیث کی تلاوت نہیں تھی؟ اس وقت آپ کہاں چھپے ہوئے تھے جب یہاں تعلیم اجاگر نہیں تھا؟ اس وقت کہاں چھپے ہوئے تھے جب یہاں کوئی بھی لوگ انتقال کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے دوسرے محلے سے بچوں کو بلایا جاتا تھا؟ آج جب سے معراج اشرف آیا یہاں قرآن خالی بیٹھ کر کے کراتا ہے، ذمہ داری سے کراتا، آپ کے درد کو اپنے سینے میں دفن کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا۔ اس وقت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت آپ کو ہوش نہیں آیا؟ جو بھی امام یہاں پر آئے جیسے تھے ویسے مل کر کے چلے گئے، نہ بچوں پہ دھیان دیا نہ بڑوں پہ دھیان دیا۔ یہ سماج پڑھنے میں جا رہا تھا، معراج اشرف کو اللہ نے وہاں سے بھیجا اور اللہ نے دل میں داعیہ پیدا ہوا بھیجا، فکر ہوئی بچوں کو پڑھانے کی، لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کی۔ اس وقت آپ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ اس وقت شاید آپ مرغے کی ٹانگ کھا رہے تھے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ اپنے دور پالیسی بند کیجیے، لوگوں کو سماج میں بانٹنا بند کیجیے، یہ تلوے چاہنا بند کر دیجیے، دوسروں کی غیبت کرنا بند کیجیے، دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا بند کیجیے، اپنے ایمان کا سودا کرنا بند کر دیجیے۔ اگر آپ حق نہیں بول سکتے ہیں، حق بولنے والے کی آواز کو دبانے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ اگر آپ حق نہیں بولتے ہیں، میں 5 سال معراج اشرف 5 سال مجھے ہوا اس فیلڈ میں آئے ہوئے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے استاد محترم کی ٹوٹل کے ٹوٹل تمام علماء کرام کی دعا کا شاید میں نتیجہ ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ میدان میں آ جائیں اور وہاں آ کر کے مجھ سے پوچھیں، مجھ سے بات کریں، پروف کر دیجیے کہ معراج اشرف یا کوئی بھی انسان جو حق کی آواز کو بلند کرتا ہو، اگر وہ معراج ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی دانشمند اچھے انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ حق بولتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس کی آواز کو بلند کریں، اس کے ہاتھ کو مضبوط کریں، اس کے پیٹھ کو تھپتھپائیں، اس کے پیٹھ کو ہم مضبوط کریں گے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ ایک امام صاحب کے بعد پھر مقیدت اچھال کر آپ اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ کسی عالم کی غیبت کرنے سے بہتر مسجد کے کونے میں آ کر کے آپ بیٹھ جاتے، اللہ سے اپنے گناہوں کا معافی مانگتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اس قوم کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں کے بڑوں کے لیے، کسی عالم کی غیبت کرنے سے بہتر تھا آپ یہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرتے۔ کیا ملتا ہے؟ آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں بتا سکتے، آپ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں بتا سکتے، آپ سمجھدار ہوں گے اپنی نظر میں، سماج کی نظر میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم میرے دوستو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب دین کو بچانے کے لیے اپنے سر پہ کفن باندھ کر توپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اپنی زبان